ہمارے یہاں ایک کنفیوژن کیا ہے، ہم صدقے کو اور زکوٰۃ کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ ذرا اس کی وضاحت کیجئے، صدقہ کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور کیا صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر ہی شامل ہے یا زکوٰۃ الگ سے کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ۔ صدقات کی فضیلت و اہمیت نصوص قطعیہ میں کثرت کے ساتھ وارد ہوئی، اور جب ہم آج اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے تمام سننے والے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے زکوٰۃ و صدقات پر کس قدر زور دے کر اس کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا، چونکہ اس کا بنیادی تعلق ہے امراء کے ساتھ، یعنی زکوٰۃ دینے والا امیر ہے، صدقہ دینے والا امیر ہے۔ اب جب ہم لفظ صدقہ کی بات کرتے ہیں جس کی جمع صدقات آتی ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ العطیۃ التی یبتغی بہا الثواب عند اللہ، یعنی صدقہ اس مال کو، اس عطیے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس میں مزید گہرائی میں جائیں تو لفظ صدقہ جو ہے یہ صدق سے ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، صدق کا معنی ہوتا ہے سچائی، تو صدقے کو صدقہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ سخی کے سچے مسلمان ہونے کی صداقت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ وہ مال کہلائے گا جو اللہ کے لیے دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں کہ امرائے یہود و نصارہ میں کچھ خرابیاں تھیں کہ وہ مال تو دیتے تھے لیکن اپنی مرضی سے دیتے تھے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دیتے تھے، تو وہ اللہ کی راہ میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ تو آج جب ہم زکوٰۃ اور صدقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں لازم امر یہ ہے کہ ہمارے نفس کی خوشی کہیں شامل نہ ہو، ورنہ وہ صدقہ ہی نہیں رہے گا۔ صدقہ تو ہے ہی اس لیے کہ اسے صدق کی بنا پر دیا گیا، رب کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ورنہ تو لفظی جو معنی ہے وہی فوت ہو جائے گا۔ اچھا، اگر ہم اصطلاحی اعتبار سے جنید بھائی بات کریں تو صدقات مطلقاً خیرات کو کہا جاتا ہے، یعنی خیر کے کاموں میں جو مال صرف کیا وہ صدقات ہیں، یعنی چیریٹی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس کی فقہائے کرام دو قسمیں کرتے ہیں، نمبر ایک صدقات واجبہ، نمبر دو صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ سے مراد سب سے بنیادی جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے زکوٰۃ، جس کا ذکر کیا مفتی صاحب نے کہ متعدد مقامات پر زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد صدقات واجبہ میں دوسرا درجہ جو عدم فرضیت ہے لیکن وجوب ہے، لازم ہے، جیسے وطر واجب ہے، اسی طرح صدقہ واجب ہے، وہ ہے صدقہ فطر، اور صدقات عید الفطر پر جو ادا کیا جاتا ہے۔ اور صدقات نافلہ میں بہت عموم ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر لفظ صدقہ کا اطلاق اعمال بدنی پر بھی ہوا لیکن وہ حکمن ہوا ہے، یعنی مسکرا کے دیکھ لیا تو وہ بھی صدقہ، وہ ہے صدقہ۔ وہ صدقہ اسے کیوں کہا گیا کہ اس پر صدقے والا ثواب ہے، وہ حقیقتاً صدقہ نہیں ہے۔ لفظ صدقہ کا جو اطلاق ہے وہ بنیادی طور پر مالی عبادت پر ہی ہے کہ جو آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلا خیر کی نیت سے، تو پھر وہ کیا، وہ صدقے میں شمار اس طور پر ہی ہے کہ اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اسی لیے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے صدقہ حکمی، جیسے ہم شہید حکمی کہتے ہیں نا کہ ایک شہید حقیقی ہے، ایک شہید حکمی ہے۔ اب شہید حکمی مثال کے طور پر کوئی تعاون میں مر گیا تو نبی کریم نے فرمایا وہ شہید حکمی ہے، کیا مطلب اس کے لیے شہادت کا ثواب ہے۔ اچھا، یعنی مسکرا کے دیکھ لیا، اچھی بات کر لی، امر بالمعروف کر لیا، کسی کی مدد کر دی، اس کا ثواب ملے۔ بالکل۔